السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقفے سے پہلے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے علماء کرام کو منتخب فرمایا ہے۔ علم دین کو آگے پہنچانے، علم دین کے تسلسل کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے موفق فرمایا ہے، توفیق دی ہے، اور ان علماء کرام کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں علم دین کی دولت سے یہ امت بہرہ اندوز ہے، فیض یاب ہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر میں نے یہاں تک یہ بات عرض کی ہے کہ صرف کتابوں سے اللہ تعالیٰ علم کا فیض آگے پھیلاتا نہیں ہے، صرف کتابوں سے، نرے مطالعے سے، جب تک اس کے ساتھ ساتھ اللہ والے علماء کرام، فقہاء عابدین کی ہم نشینی، صحبت اور ان سے براہ راست اکتساب فیض کا سلسلہ اگر نہیں ہوگا تو ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک علم کا فیض آگے پھیلتا نہیں ہے، علم آگے نافع نہیں ہوتا۔ صرف نرا علم اگر کہا جائے، حروف اور نقوش کا علم اگر کہا جائے، تو وہ ابلیس کے پاس بھی کم نہیں تھا۔ ابلیس کے پاس بھی علم کا بڑا ذخیرہ تھا۔ ابلیس لعین، جو اللہ کی بارگاہ سے جو نکالا گیا، جس کو راندہ درگاہ کیا گیا، جس پر لعنت برسائی گئی، اللہ کی پھٹکار جس پر آئی، اور جس کو بارگاہ خداوندی سے ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے جس کو راندہ درگاہ کیا گیا، وہ ابلیس، وہ اس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ وہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے۔ اتنا علم تھوڑا معمولی علم تھوڑی تھا، بہت زیادہ علم ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ ابلیس کے پاس 3 عین تھے، 3 عین، تو علم کا عین بھی اس کے پاس تھا۔ علم اتنا تھا، اتنا زیادہ تھا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم فلاسفر، عظیم دانشور، جو علم فن کا وہ بحر ناپیدہ کنار تھے، ناپیدہ کنار سمندر تھے علم کے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منطق اور استدلال سے نوازا تھا، بڑے سے بڑا کوئی عالم، فلاسفر سامنے آئے تو لاجواب کر دینا ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ تو لیکن موت کے وقت وہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو ورغلانے کے لیے ان کو موت کے وقت حملہ اس نے کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف اس نے دلیل دینا شروع کی۔ اب وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جواب موجود تھا، علم تھا، انہوں نے ایک جواب دیا، اس کی کاٹ کی، دوسرا جواب دیا، اس کی کاٹ کی، باطل قرار دیا اس کو، یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 دلائل تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے 100 دلائل تھے، سارے کے سارے وہ کاٹ رہا تھا۔ ہر علم کا اور ہر استدلال کا جواب اس کے پاس موجود تھا، اور وہ ہارتے جا رہے تھے۔ بالآخر وہ اس ہارنے پر وہ بے ایمان ہو کر مرنے والے تھے، ایسی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی، اس وقت ان کو اور زیادہ خوف پیدا ہو گیا۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے، اور یہ بزرگ کرامات الاولیاء حق، حضرات اولیاء کرام کے ساتھ غیر معمولی قسم کے واقعات پیش آیا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، یہ اس ولی کی کوئی اپنی
ذاتی کوئی قوت اور استعداد نہیں ہے، وہ اللہ کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اللہ اگر مجھے اس وقت کچھ دکھانا چاہے عالم آخرت کا، وہ دکھا سکتا ہے، یا کچھ غیب کا پردہ اٹھا دے اور مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دکھا دے تو یہ ممکن ہے، آپ کو بھی دکھا دے تو ممکن ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو شیخ کو کشف ہو گیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نزع کی حالت میں ہے، موت کا وقت ہے اور جان نکلنے والی ہے۔ ایسے موقع پر ابلیس لعین شیطان جو ہے وہ بے ایمان کر کے وہ موت کے وقت جو ہے وہ بے ایمان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ فوراً انہوں نے وہاں سے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ بلا دلیل اللہ ایک ہے، بلا دلیل اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے یہ آواز سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا دی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا اور اپنے ایمان پر وہ مضبوط ہو گئے اور استقامت اختیار انہوں نے کر لی، بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو علم تھوڑا کوئی معمولی علم تھا کہ امام راضی کو وہ ہرا رہا تھا، مغلوب کر رہا تھا، ان کے دلائل ختم ہو رہے تھے اور ان کو لاجواب کر رہا تھا۔ تو ایک تو علم کا عین اس کے پاس تھا، اور دوسرا عین وہ عارف بھی تھا، وہ عالم بھی بہت بڑا تھا، عالم کا عین بھی تھا، عارف بھی بہت بڑا تھا۔ اس پر میں بات کروں گا، پہلے ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے بہن، کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت ایمان فروز بیان ہے آپ کا، دل بھی نہیں چاہ رہا تھا ڈسٹرب کرنے کا، نہیں ٹھیک ہے آپ۔ لیکن نا جی میرا سوال تھا کہ نا کل میں صبح اٹھی نماز کے لیے نا فجر کی، جی تو میں نے جیسے ٹائم دیکھا تو مجھے لگا کہ 6:21 ہو گئے، جی، اور جبکہ 5:21 ہوئے تھے، اور میں جلدی سے اٹھی اور میں نے جلدی سے وضو کر کے کھڑی ہو کے تو 2 فرض پڑھ لیے کہ کم سے کم یہ تو ہو جائے۔ تو وقت کے اندر ہی تو نماز ہوئی ہے نا آپ کی؟ ہاں نہیں، لیکن نا ہوا یہ کہ میں نے جان ماز پہ بیٹھی رہی اور 15 منٹ کا انتظار کر کے دوبارہ 2 سنت اور 2 فرض پڑھ لیے، یہ قضا کر کے پڑھے میں نے، مگر وہ تو ادا ہی تھی کیونکہ اس وقت تو 5:40 ہو رہے تھے، تو کیا میری ادا میں شمار ہوگی؟ میں نے تو قضا کہہ کے پڑھی وہ، نہیں، جو بھی ہو ادا شمار ہوگی اور نماز۔ اس کے بعد میں نے نا اشراق بھی پڑھ لی 4 نفل، اچھا اور بعد ٹھیک ہے، میں نے ٹائم دیکھا تو بھی 6 بجے تھے، تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ نہیں ٹھیک ہے، چلیے اشراق اچھا، وہ نفل۔ ایک اور بھی سوال میں نے جی پوچھنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کے والد فوت ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو کہ کوئی نا ایک دکان دے دیں یا کوئی پلاٹ دے دیں کہ یہ اس کے نام ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہو جائیں، تو اس کے بعد اب جب ان کی جائیداد ہوگی تو کیا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے، اگر انہوں نے وصیت کی تھی یا گفٹ کیا تھا، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نہیں، میرے انہوں نے مرنے۔ کہا کہ یہ میرے بچی بہت غریب ہے تو میں اس کو یہ دے رہا ہوں، بس اچھا، دے وہ دیا میں نے۔ انہوں نے زندگی ہی میں ملکیت پوری دے دی تھی نا؟ ہاں ملکیت دے دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ حصہ دیا، بس انہوں نے کہا یہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اچھا، تو ان کے ذہن میں اگر یہ بات تھی کہ میں بس اپنے ورثے اور ترکے سے یہ چیز میں ان کو دے رہا ہوں، پھر تو بات دوسری ہے، لیکن گفتگو سے اور الفاظ سے یہ بات محسوس نہیں ہو رہی۔ زندگی ہی میں گویا اضافی چیز دے دی ہے، تو جو چیز دے دی تھی مالک بنا کر باقاعدہ اگر دے دی تھی تو پھر زندگی میں وہ ہدیہ ہو گیا، گفٹ ہو گیا، تو اب اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اب اس کی ملکیت ان کے پاس بھی نہیں رہی تھی، انتقال سے پہلے ان کی ملکیت بھی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا یہ ان کا ترکہ نہیں ہوگا، یہ تو جن کو دی تھی ان کی ملکیت ہو گئی یہ زمین۔ اب اور پھر آگے جو کچھ بچے گا اس میں سے سب کو جس طرح ملے گا شریعت کے مطابق ان کو بھی اپنا حصہ ملے گا۔ تو یہ ایک دنیا میں گویا ایک ہدیہ دیا تھا، اس کا حساب الگ ہے، وہ تو حساب کتاب مکمل ہو چکا ہے۔ اور باقی جو بنتا ہے نا پھر اس میں جو ہاں بقیہ جو مال ہے، بقیہ جو ترکہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی انتقال کے وقت جو کچھ چھوڑ کے گئے تھے ان سب میں دوسری اولاد میں، دوسرے وارثوں میں یہ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ان کے بھائی کہیں یہ بات کہ یہ تو ہے نا تمہیں دے دیا ہوا ہے تو یہ گناہ گار نہیں، نہیں اس ہوں کے گے؟ لیے کوئی دلیل سامنے لانا ضروری ہے کہ یہ وراثت کا حصہ ہی ان کو دیا تھا اور اس کا اظہار کبھی کیا ہو، تو پھر اس کے لیے کیا باقی پورا مال کا اس انداز میں حساب بھی لگایا تھا یا نہیں، اور اپنا پورا جو مال اپنے پاس تھا اس پورے مال کا حساب لگا کر پھر اس کے برابر حصہ بنتا ہے یا نہیں، یہ باتیں اگر تھیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ قرینہ ہے، ایک یعنی قرینہ موجود ہے کہ ان کو باقاعدہ وراثت کا حصہ وہ دنیا میں دے کر جانا چاہتے تھے اور ایسا ہی کیا۔ لیکن ایسی بات اگر نہیں ہے تو ان کی بات کے حق میں کوئی دلیل تو بنتی نہیں ہے، یعنی دلیل تو اس صورت میں بنے گی
کہ وارثوں کا جتنا حصہ ہے یہ جو زمین دی ہے اس کے ذریعے اتنا ہی حصہ بن رہا ہو، اور پورے مال کا حساب بھی انہوں نے لگایا ہو، اس مال کا بھی حساب انہوں نے کیا ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حساب کر کے جب دیکھا کہ وراثت کی صورت میں جتنا حصہ بنتا ہے وہ میں اپنی زندگی میں حین حیات میں دے کے جا رہا ہوں، اور پھر دوسروں کے لیے الگ سے یہ بات کہہ دی بھی ہو کہ یہ وراثت کا حصہ میں دے کے جا رہا ہوں، اور باقی لوگ جو ہے یہ مال میرا باقی لے لیں، ان کو اس میں سے کوئی بقیہ مال اور بقیہ ترکے میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، ایسی کوئی بات اگر کہی تھی یا ایسا کوئی انداز اختیار کیا تھا اور پورے مال کا حساب لگا کر ان کو وراثت کے بقدر ان کو کوئی زمین کا حصہ یا کوئی مال ان کو دے دیا تھا، ایسی بات اگر تھی تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر قرینہ اس بات کا موجود ہے کہ اشارہ اور قرینہ اس بات کا موجود ہے کہ یہ وراثت کا حصہ انہوں نے دیا ہے، اور باقی تمام وارثوں کے لیے باقی مال انہوں نے الگ کر کے رکھ لیا اور ان کو زندگی ہی میں وراثت کا حصہ دیا تھا۔ لیکن ایسا کوئی قرینہ، ایسا کوئی اشارہ اور ایسا جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنی بات کے حق میں اگر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ زبردستی پھر اس کو وراثت قرار دینا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ایک اور پوچھنا تھا جی کہ جو ماں کے نام کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے؟ ہاں، ماں کے دولت میں سے بھی بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن باقی دوسرے وارثوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ نہیں، ہاں، جیسے 4 بھائی ہیں 4 بہنیں، تو ماں کے نام جو حصہ، ماں کے پاس جو دکان ہے، کوئی مکان ہے ماں کے نام باپ نے کیا ہے، تو اس میں بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے ہاں، بھی؟ اگر ماں مالکہ تھی تو حصہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں بیٹیوں کو بھی ملے گا، صحیح۔ جی اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتا دی، لیکن انہوں نے ایسا کوئی تخمینہ یا حساب نہیں لگایا تھا، ویسے ہی اپنی بیٹی کو بڑی کو نا دیا تھا یا انہوں پھر نے۔ ایسی بات کہی ہو یا ہاں، کسی کو بس گواہ ایسے۔ بنایا ہو، ایسی اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر باپ کو اس دینے کو، یعنی وراثت میں سے دینا، اس کو قرار دینا، وراثت میں سے گویا دیا ہے، ایسا قرار دینا، یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک یعنی دور کی کڑی لانے کے مترادف ہے، یہ جی، کوئی دور کی ابھی کڑی نا لانا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ جو 8 بہن بھائی ہیں جی تو والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ نا یہ اگر 4 دکانیں ہیں، 3-4 پلاٹ ہیں، گھر ہے، ایک ماں کے نام ہے، ایسے ایک باپ کے نام گھر ہے، اور جو وہ ساری چیزیں، وہ ہے نا بینک کے اندر کچھ پیسہ جو بینک والوں نے نہیں دیا کسی بھی صورت کہ جب تک سب کے سائن نہیں ہوں گے، جو بیٹی یہاں سے تھی گئی بہن ان کی، تو انہوں نے ایک پیپر لیا اور اس پہ سائن کروائے اور لکھا اس پر کہ میں تم یہ کہو کہ اتھارٹی دیتا ہوں، کیونکہ 3-4 سال ہو گئے ابو کو فوت ہوئے، پیسے نکل نہیں رہے وہاں سے، تو اس نے وہ لکھ دیا، کر دیا۔ اب وہ ایک اتھارٹی سے وہ پیپرز پہ سائن کروائے، تو اس نے تو یہی سوچا یہ بینک سے لیں گے، باقی بہنوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بینک کے لیے یوز کریں گے، لیکن وہ سب جائیداد بھی باقی اپنے نام کرا لیتے ہیں اسی پیپر کے ذریعے، تو پھر نہیں، یہ اور وہ اس طرح کرنے سے جنہوں نے ایسا کروایا ہے وہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی، حقیقی تو ملکیت وہ کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ نہیں بنتے تو گناہ گار ہوں گے وہ؟ بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے، تو لیکن ہمارے ابا جی ہوں گے، وہ تو فوت ہو گئے نا۔ ہاں تو ظاہر بات ہے وہ ایسا ہی کروا لیتے ہیں بعض لوگ کہ یعنی کاغذات اپنے نام کروا لیتے ہیں یا کوئی اتھارٹی لے لیتے ہیں، تو پھر دھوکہ دیا جاتا ہے، باپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی تو نہیں، والد صاحب کے جانے کے بعد سب کچھ یہ کیا ہے، میں فوت ہو گئے تھے والد صاحب جب گئے پاکستان یہاں سے، تو پھر پھر انہوں نے نہ لکھوایا ایسے، تو والد صاحب تو گناہ گار نہیں ہوں گے نا، نہیں وہ کیسے گناہ گار ان ہوں پر گے نہیں ہوگا۔ انہوں نے۔ اگر ان میں سے کوئی جو حق مار رہا ہے ایک بہن کا، اللہ نہ کرے اگر وہ پہلے چلا جائے دنیا سے، تو وہ بہن کے میں نے اس کو معاف کر دیا، تو کیا پھر وہ معاف ہو جائے گا، اس کو اللہ ہاں، تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ضرور معاف کر دینے کی صورت میں ضرور معافی ہو جائے گی، تو اور اگر جب وہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ تمہارا بنتا ہی کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر، اب اور تو ظاہر ہے کہ وہ ہم اس سے طرح کے معافی کس بات کی مانگیں گے؟ تو پھر اگر جیسے ہم چلے جاتے ہیں پہلے جس کا حق مارا ہے، تو پھر وہ تو بعد میں جائے گا، اور اس نے تو معاف نہیں کیا، کیونکہ وہ کہیں کا معاف کرے گی، وہ تو معافی نہیں مانگ رہے، وہ تو حق کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو مارا ہی نہیں ہے اور تمہارا ہاں وہ بنتا ہی تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سارا ہم نے کمایا، ابو کی کمائی نہیں ہے، وہ تو یہی مکر گئے۔ ہاں بس دیکھیے یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، والد صاحب کی موجودگی میں اولاد بعض ابھی اوقات والدہ زندہ ہے،
تو میں چاہتی ہوں ایک فتویٰ مل سکتا ہے کہ ان کو بھیجا جائے کہ یہ یہ دیکھیں آپ یہ جاتے یہ اصل میں یہاں آن ایئر یہ بات نہیں ہو سکتی. اچھا اس ٹھیک کے ہے لیے جزاک میٹنگ اللہ. اس کے لیے میٹنگ بہت ضروری ہے. شکریہ. یہ فون پر آپ ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے کریں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. تفصیلی میٹنگ بہت کرتے ہیں اس شکریہ. کے لیے. بہت اچھے ہیں جی آپ. جی جزاک اللہ. اللہ آپ کو اجر جی دے. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے بھی بہت گزارش ہے. جزاکم اللہ خیرا. میرے ہر وقت ذہن میں بات آتی رہتی ہے کدھر جاؤں بس. نہیں السلام علیکم. نہیں دیکھیے دو قسم کے جو مسائل جی ہیں ایک طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایک وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے ترکے کا. تو ان دونوں قسم کے مسائل کو میں آن ایئر لیتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے یہ سر. بہت ہی اہم مسائل ہوتے ہیں. ان پر جو ہے وہ تفصیلی میٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تفصیلی بات چیت اور گفتگو کی ضرورت ہوتی اچھا ہے. مجھے ذرا سی یہ بات بتا دیں کہ میرے ذہن میں بار بار یہ بات آتی گونجتی رہتی ہے کیسے میں نکالوں ان کو بات, کیونکہ میں ان سے تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. کیا ہاں کرنا ہے کیا؟ اس بات کو ذہن سے کیسے نکالوں؟ بس کہ ختم کر دیں. نہیں بس نہ نکلیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے نقصان کی بات ہے. وہ دوسروں کا حق اگر انہوں نے مارا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں کہ یا اللہ میں نے معاف کر دیا اور دل سے میں نے نکال دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے, مجھے بھی اس کی بدولت یا اللہ معاف فرما دے. نہیں وہ تو کہتے کہ حق پر ہے, ہم نے تمہارا کوئی نہیں کسی کا مارا, یہ ہماری محنت ہے, ابو کی کمائی نہیں نہیں ہے. وہ تو ان یہ کی کہہ گئے باتوں کو چھوڑیں, آپ خود جو ہے معاف کر ہم دیں. معاف کر دیں سے. ہاں ٹھیک ہے. ہم تو وہ جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کسی کا حق مارے گا تو قیامت بھی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کو جہنم میں ڈالو, تو پھر ہم معاف کر دیں گے تو پھر نہیں ڈالیں گے, پھر ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ معافی کی صورت میں تو معافی مل جائے گی بشرطے کہ ان کے دوسرے اعمال معافی کے لیے کافی ہوں. اگر وہ دوسرے اعمال بھی کافی نہ ہوں تو اس کی وجہ سے گرفت شاید نہیں ہوگی ضرور. یعنی اس وجہ سے یعنی بے شمار اعمال لے کر بھی اگر کوئی آخرت میں جائے اور کسی کا حق مار دیا ہو تو اس حق تلفی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا اور دوزخ کی آگ میں جلنے کی نوبت آئے گی, سزا بھگتنی ہوگی, اور وہ تو کروڑہ سال کی سزا ہوگی. تو اگر کوئی معاف کر دے تو اس کیس کی وجہ سے ان کو گرفت نہیں کی جائے گی. اگر آپ نے معاف معاف کر کرنے دیا, والے کو کیا ملے گا دنیا میں بھی کچھ نہیں معاف ملا. کرنے والے کو تو معافی ملے گی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ پھر وہ جنت عطا فرما دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو آپ نے اتنی بڑی قربانی دی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, یہاں دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دے گا. اتنی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے, اس جی وقت بہت اتنی مسرت ہوئی ہے, بہت میں صبح سے ذہن بہت پریشان تھا. نہیں دعا نہیں کرے گا اللہ پریشان پریشانیاں ختم کر دے. نہیں, بس یہ سوچے گا کہ اللہ یہ چند روزہ دنیا کی زندگی ہے, آخرت کے ایک دن کے بھی برابر نہیں ہے, ایک صبح کے بھی برابر نہیں ہے, ایک دوپہر کے بھی برابر نہیں ہے. وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ چند روزہ دنیا کے لیے یہ ایک صبح کے برابر اور ایک شام اور ایک دوپہر کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا کی زندگی. تو اس کے لیے ہم لڑ رہے تھے اور آپس میں جناب کھینچا تانی کر رہے تھے, تو اس وقت یہ ایک خواب معلوم ہوگا اور ایک مذاق نظر آئے گا اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا, کوسے گا کہ کیا میں اس کے لیے لڑ رہا تھا اور اس کام کے لیے ایک تھوڑی دیر کے لیے چند لمحات کے لیے میں اس طرح جو ہے ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا اور وقت ضائع کر رہا تھا. چلو کوئی لے جائے تو لے جانے دو, یہ دنیا کی زندگی ویسے بھی گزر جائے گی. تو اس کا وہ بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی نہیں لڑے گا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو عالیشان محل بنوا کر دینے کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی اس نیت سے کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے, اپنا حق چھوڑ دے اور بات نہ کرے, نہ لڑے اور گفتگو چھوڑ دے, یعنی اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے, حجت بازی نہ کرے, لڑے نہیں, تو پھر تارا جھگڑا چھوڑ دے کہ جھگڑا اچھی بات نہیں ہے, چلو میں جھگڑا حق پر ہوتے ہوئے میں بھی جھگڑا چونکہ اچھی بات نہیں ہے تو جھگڑا چھوڑ دیتا ہوں, چھوڑ دیتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو عالیشان محل بنوا کر دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, تو کتنی بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ خیرن, جزاکم اللہ تعالی خیرن.
خیر یہ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بڑی اہم باتیں ہیں، ان باتوں کا پورا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آج ایک اہم بات عرض کر رہا تھا، تو موضوع ابھی بھی تشنہ رہ گیا ہے، نامکمل رہ گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وہ علماء کرام کے ذریعے، اساتذہ کرام کے ذریعے وہ علم ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ان علماء کرام کی بھی قدر کرنی چاہیے، اہل علم کی قدر کرنی چاہیے، جنہوں نے علم اور عمل کے درمیان امتزاج پیدا کیا، جو حضرات علم اور عمل کے جامع ہیں، اور جن کو علم اپنے اساتذہ کرام سے اور ان کو اپنے اساتذہ کرام سے، یہاں تک کہ یہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ یہ سنہری کڑی اور یہ سلسلہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، تو علم اگر ان بڑوں سے، بزرگوں سے آج تک ہمیں ملا ہے، پہنچا ہے ہم تک، تو پھر اس علم میں نور ہوتا ہے، ایسے علم میں برکت ہوتی ہے، اور یہ علم علماء کرام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اساتذہ کرام سے حاصل ہوتا ہے۔ تو شیطان کے پاس 4 عین تھے، ایک عالم ہونے کا عین بھی موجود تھا، جیسا کہ امام رازی کو اس نے ہرا دیا تھا۔ وہ عارف بھی تھا، معرفت بھی تھی۔ عین اس وقت جب اس کو نکالا جا رہا تھا، راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی کہ رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ تو یہ عارف بھی تھا، اور لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق نہیں تھا وہ عارف بھی تھا، عاقل بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑی تکرار کی اور مناظرہ کیا اور بڑے دلائل دیے، تو دلائل اتنے بھی نہیں تھے، کمزور بھی نہیں تھے، لیکن عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا، تو عاشق کا عین اس میں نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ تو نرا علم نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عشق اور محبت ہونا ضروری ہے۔ تو شیطان کے پاس وہ 3 عین تھے، لیکن ایک چوتھا عین عاشق کا عین نہیں تھا، اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم ہمیں نصیب فرمائے جو اساتذہ کرام سے ملتا ہے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔